یا رب کسی کا نخل تمنا قلم نہ ہو، سب دکھ ہو پر فراق پسر کا عالم نہ ہو۔ یہ سب دکھ ہو جائے لیکن اولاد اگر بچھڑ جائے، اولاد اگر انتقال کر جائے، اولاد اگر چھن جائے تو ایک بیٹے کو ایک باپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ جس کو بڑھاپے میں پایا ہو، بڑی آرزویں، بڑی تمنائیں، بڑی دعاؤں کے بعد جو بیٹا ملا ہو، اگر وہ چھننے لگے، اللہ اسے مانگ لے، یا بیٹا غائب ہو جائے، یا اس کو کوئی تکلیف ہو جائے، تو کوئی بھی باپ ہوگا اس باپ کو برداشت نہیں ہوگا ہی نہیں۔ اللہ امتحان جب لیتا ہے تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اس امتحان میں کھرے اترتے ہیں۔ کیا اترتے ہیں؟ کھرے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے نہیں ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، چلاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اولاد چھن جائے، کوئی مال و دولت چلی جائے، کہیں آگ لگ جائے تو مار پورا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ہر کام پر میں حکمت ہوتی ہے، اس کی رضا میں ہمیں راضی رہنا چاہیے، اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، امتحان میں کئی امتحان میں وہ پاس ہوئی۔ اب آخری امتحان آیا، بیٹے کو قربان کرو۔ بیوی کے پاس پہنچے، بیٹے کو تیار کرو۔ بیوی نے بیٹے کو تیار کیا، لے کے مینا کی جانب نکلتے ہیں۔ اب کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، اچھا کام، نیک کام، اس میں شیطان ضرور پیچھے پڑے گا، پیٹ میں درد اس کے ضرور ہوگا، تمہیں بہکائے گا، تمہیں پھسلائے گا، یہ کیا کر رہے ہو، تم پڑھنے آ رہے ہو؟ بار بار شیطان تمہارے پیچھے پڑ جائے گا، بے مت جا پڑھنے، کیا پڑھ لکھ کے کرے گا، مت جا، جا آم توڑ کے لا، جا کھیل کے آ، بہکائے گا شیطان۔ ایسے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے، اس کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ شیطان کو یہ منظور بھلا کیسے کہ اللہ کو راضی کوئی کر لے، شیطان کو منظور ہوگا؟ نہیں منظور۔ دوڑا بھاگا، اس کے پیٹ میں جب درد ہوا تو بھاگا، ان کی ماں کے پاس گیا، اسماعیل علیہ السلام کی ماں کے پاس، کہا معلوم ہے آپ کو؟ کہا کیا ہوا؟ ایک بوڑھے آدمی کی شکل بن کر گیا، کہا معلوم ہے آپ کو؟ کہا کیا ہوا؟ ارے نہیں جانتے ہو، تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ چونک گئی ماں۔ جس ماں نے کو بھی بڑھاپے میں بیٹا ملا ہو، وہ ماں کہتی ہیں تم نالائق بیوقوف معلوم ہوتا ہے، ارے کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کبھی تم نے سنا ہے باپ بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کہا نہیں سنا تو نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، سنا ہے کہ ایسا لگتا ہے اللہ کا انہیں حکم ہوا ہے کہ جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ تب کہا تب تو شیطان معلوم ہوتا ہے، ارے جب اللہ کا حکم ملا ہے تو میں کون ہوتی ہوں جس کی راہ میں رکاوٹ بنوں؟ میرا ایک اسماعیل ہے، بھلے بڑھاپے میں ملا ہو، لیکن ایسے ہی اگر ہزاروں اسماعیل ہوں تو میں ایک ایک کو اس کی راہ میں قربان کرتے چلی جاؤں، میں کون ہوں روکنے والی؟ اب یہاں سے وہ مایوس ہو گیا، شیطان لاجواب ہو گیا، بھاگا، یہاں کوئی میرا داؤ نہیں چلے گا۔ اب وہاں سے بھاگا، اور جب بھاگا تو دوڑا اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہا بیٹا اسماعیل، بوڑھے آدمی کی شکل میں بالکل سفید داڑھی وغیرہ بنا لیا اور اس شکل میں گیا۔ کہا معلوم ہے بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ ایک بادشاہ کے دربار میں ابو دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ کہا غلط، تمہیں دعوت میں نہیں لے جا رہے ہیں، بلکہ تمہیں میکو کہا ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا ذبح کرنے کے لیے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں ذبح تو نہیں کرتا ہے، لیکن انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تم میری رائے میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ تو کہا مردود تو واقعی شیطان معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہوا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس کی رائے میں رکاوٹ بنوں؟ ارے جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب وہاں سے اسماعیل علیہ السلام نے اٹھایا پتھر اور مارا، پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے دے مارا۔ اب وہاں سے بھاگا شیطان، جب بھاگا تو اب کہا ایک طرف ماں
ایک طرف باپ دونوں طرف داؤں نہیں چلا, اب ایک طرف بیٹا ایک طرف ماں, اب باپ کے پاس جانا چاہیے. ہو سکتا ہو جو انہوں نے خواب دیکھا ہو رک جائیں, میں بتا دوں گا. ارے کیا رحمانی خواب تھوڑی ہے, کبھی کبھی خواب غلط بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی خواب غلط بھی ہوتا ہے. کہا اسماعیل ابراہیم کیا یار بڑھاپے میں تمہیں باپ بیٹا ملا, اتنا منت کے بعد اتنی دعا کے بعد یہ کتنا خوبصورت بیٹا ملا ہے اور تم اس کو ذبح کر دو گے, رک جاؤ, ارے خواب خواب ہی تو ہے. تب ابراہیم علیہ السلام اٹھائے کر پتھر اور بھاگ جا, میرا خواب شیطانی نہیں, میرا خواب کیا ہے رحمانی ہے, میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہوں گا. اسی نے کہا قربان کرنے کے لیے, اب وہاں سے ہی بھاگا. اب جب بھاگا تب ابراہیم علیہ السلام نے اب بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, میں تجھے کیا کر رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری رائے کیا ہے. اب دو جو بڑھ کر باپ سے بیٹے نے جواب دیا, قال یا ابت افعل ما تؤمر. کیا کہا, اے ابو جان کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے, جو مرضی ہو جو کرنا ہو کیجئے, میں نہ اف کروں گا نہ روؤں گا نہ چلاؤں گا. بیٹا راضی ہو گیا, بیٹا راضی ہو.